بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے مال اور اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا ہے۔ آج کی حدیث اس حوالے سے انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، مال کا بھی اور اولاد کا بھی۔ اور آج کی حدیث اس حوالے سے بھی انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اکثر آنے والے سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ اگر تقسیم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب آج کی حدیث مبارکہ کے سبق میں انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ اس سبق کو معمول سے ہٹ کر ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب ہے منقولہ عطیات کا 3037ویں حدیث کتاب میں اور چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما ان اباہ اتی به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فارجعه. وفي رواية أنه قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفي رواية أنه قال أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلکہ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله بلکہ أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. وفي رواية أنه قال لا أشهد على جور. متفق عليه۔ معزز خواتین حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آ گئی ہے۔ اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنے سے قبل ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم مجھے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو برابر اسی طرح غلام ہبہ کیے ہیں؟ عرض کرنے لگے جی بالکل نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے واپس لے لو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ سارے تمہارے ساتھ مساوی برابر حسن سلوک کریں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک روایت میں ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک عطیہ دیا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پر راضی نہیں۔ آپ آقا علیہ السلام کو گواہ بناؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں یہ جو میرا بیٹا ہے عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کو ایک عطیہ دے رہا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی اسی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں
وہ واپس تشریف لائے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 جگہ پر ہے اور صحیح مسلم میں کم از کم 10 جگہ پر، سنن ترمذی میں 1 مقام پر، سنن ابی داؤد میں 2 مقامات پر، امام نسائی اس کو سنن الصغریٰ میں کم از کم 10 سے زیادہ مقامات پر لے کر آئے ہیں، سنن ابن ماجہ میں 1 جگہ، موطا امام مالک میں 1 جگہ، مسند الحمیدی میں 2 جگہ۔ آج یہ ہمارا سبق کچھ زیادہ وقت لے گا، اس لیے کہ موضوع میں یہ چاہتا ہوں کہ یک بار کی مکمل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، تو ہبہ وصیت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے ہم اپنی ساری کی ساری جائیداد اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا کچھ حصہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تمام بچوں کو برابر رکھنا ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جی بچے کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں، کچھ لائق و فائق ہوتے ہیں، کچھ والدین کے خدمت گزار ہوتے ہیں، کچھ والدین کے گستاخ ہوتے ہیں۔ شریعت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ بچے بدتمیز اور گستاخ کیوں ہوتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ بچے پہلے نہیں آتے دنیا میں، والدین پہلے آتے ہیں، اور والدین نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کی ہو تو بالعموم یہی ہوتا ہے کہ بچے والدین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن بفرض محال اگر ایسا نہ بھی ہو سکے تو اولاد اگر غلط کام کر رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دے۔ لہذا ہمیں اس معیار کو بالکل مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدمت گزار کون ہے اس کو زیادہ دے دیں، اور جو ہمارا گستاخ ہے اس کو کچھ بھی نہ دیں یا کم دے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وراثت، اس کا تعلق انسان کی موت کے بعد کے ساتھ ہے، وہاں پر لڑکے اور لڑکی میں فرق ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتے ہیں بچوں کو تو یہ ہبہ ہے، عطیہ ہے، یہ برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ جب اپنے بچوں کو کوئی چیز ہبہ کریں، عطیہ دیں، اس پر باقاعدہ گواہ بنائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں تو اس کے لیے گواہ وہ ہونا چاہیے جو کل کو مکر نہ جائے، جو دیندار ہو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں یہاں فرق قطعی طور پر شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ کسی بھی شکل میں ہم بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ معذور ہے تو اس کے لیے دوسرے بہن بھائیوں سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے حصے میں سے اس پر خرچ کرنا مناسب انداز سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار اور محبت ہے دین کے لیے۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔